میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ افراہیم نے اپنی نئی نویلی دلہن سے پوچھا جو 2 دن پہلے زبردستی اس کے سر پر تھوپ دی گئی تھی۔ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرانگی سے الٹا سوال کر دیا۔ وہ اس کی حیرت پر مزید حیران ہوا۔ لیپ ٹاپ؟ مطلب وہ جس پر بیٹھ کر میں رات کو اپنے آفس کا کام کرتا ہوں، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا، وہ تو ہم نے اوپر سامان والے کمرے میں ڈال دیا، معصومیت سے کہا گیا۔ کیا؟ میرا لیپ ٹاپ تم نے اسٹور روم میں ڈال دیا؟ کیوں؟ حیرت کے ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی تھا۔ وہ جی ہم کو لگا وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، ایسے فالتو میں یہاں پڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم اسے اوپر ڈالائے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، جبکہ افراہیم کا بی پی اوپر جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ جاؤ ابھی جا کر میرا لیپ ٹاپ لے آؤ، اس نے غصے کو کنٹرول کر کے آرام سے کہا، جبکہ وہ ایسے غائب ہو گئی کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے اپنا غصہ باہر کرنے کی کوشش کی اور بے بسی سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ بانی نامی آفت 2 دن پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، جسے دادی پوری دنیا ڈھونڈ کر نہ جانے کہاں سے پکڑ کر لائی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے پاکستان میں دادی کو اپنے ہونہار پڑھے لکھے ہینڈسم پوتے کے لیے یہی ایک لڑکی ملی تھی جس نے اپنی زندگی میں لیپ ٹاپ کا نام تک نہیں سنا، جو انگریزی تو دور کبھی اردو اسکول میں بھی نہیں گئی۔ پتہ نہیں دادی کو اس بلا میں ایسا کیا نظر آ گیا جو انہوں نے اس جاہل لڑکی کو اس کے سر پر تھوپ دیا۔ اسے گونگی مٹی کی مادھو ٹائپ دیسی گاؤں کی لڑکیوں سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی خوبصورت خواب دیکھے تھے، اگر اس نے کسی پرستان کی پری کے خواب نہیں بھی دیکھے تو اس نے اس دیہاتی لڑکی کے بارے میں تو کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو اپنی شادی کے بارے میں بھی ابھی اچھے سے سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا، اور اگر سوچتا بھی تب بھی یہ لڑکی اس کی سوچ میں کبھی بھی نہ آتی۔ وہ ایک ایسی ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی کی توقع کر رہا تھا جسے کسی کے سامنے متعارف کراتے ہوئے گردن نہ جھک جائے بلکہ انسان کے اندر فخر پیدا ہو جائے، اور یہ لڑکی اس کے ہر خواب کو چکنا چور کرتی اس کے گھر پہ پورے حق سے قبضہ جمانے آ گئی۔ اور قبضہ جمانے کا حق کس نے دیا؟ اس کی اپنی سگی دادی نے۔ یہ عجیب و غریب لڑکی اس کے سر پر تھوپ کر اس کی دادی محترمہ عمرے کے لیے نکل گئی۔ بقول ان کے اس کی شادی ہی ان کی راہ کی رکاوٹ تھی، جو اب دور ہو گئی۔ ان کی رکاوٹ تو دور ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے راستے کا پتھر اٹھا کر سیدھا اس کے سر پر دے مارا۔ میں اپنے پوتے، اپنے افراہیم کے لیے چاند سی خوبصورت پری جیسی دلہن لاؤں گی، اس کی دادی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ دادی کے اس بات پر مسکرا دیتا۔ لیکن زندگی میں پہلی بار اسے دادی کی یہ بات یاد کر کے صرف غصہ آ رہا تھا۔ دادی نے ساری زندگی اپنے یتیم پوتے کی پرورش کر کے اپنے سبھی قرضے ایک ساتھ وصول کر ڈالے۔ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی کہ اتنی محبت تو میں اپنے کسی نواسے یا کسی اور پوتے پوتیوں سے نہیں کرتی جتنی محبت اپنے افراہیم سے کرتی ہوں، دادی کی اگر یہ محبت تھی تو اللہ جانے ان کی نفرت کی کیا حد ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسی محبت نبھائی اپنے لاڈلے پوتے کے ساتھ۔ ہاں، اس نے خود انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی پسند کی بہو تلاش کر کے لائیں، اور یہ اختیار بھی انہیں ان کے رونے اور واویلا مچانے پہ ہی دیا تھا۔ اس نے کتنے بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کا ساتھی چننے کا حق انہیں دیا تھا، اور انہوں نے دنیا جہان کی ان پڑھ جاہل لڑکی ان کے سر پر مسلط کر دی۔ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ماڈرن بہو نہیں بھی چاہتی تھی تو انہیں کوئی بھی لڑکی انتخاب کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس گاؤں سے وہ اس کے لیے یہ لڑکی پکڑ کر لائی تھی، اور اس پر یہ حکم صادر کر کے بولی، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے اور اسی کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری ہونے والی دلہن تو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، ایسی بہو تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملے گی۔ وہ جس علاقے میں رہتی ہے وہاں کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ یہ کچھ مخصوص جملے شادی سے پہلے دادی اس سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت دادی کی ان باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر سمجھ جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، صرف دادی کے اپنے حساب سے۔ اور 70 سالہ پرانی دادی اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک کرسی کے لیے اندر داخل ہوئی، وہ حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس نے بھرپور حیرانگی سے پوچھا۔ یہی تو ہے جی، اس کی زوجہ محترمہ نگاہیں نیچے جھکا کر باادب طریقے سے جواب دیا۔ یہ تو کرسی ہے۔ اس کا ایک بار پھر خون کھولنے لگا۔ آپ ہی تو بولے تھے جس پہ بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں،
اس کی یہ معصومیت اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کی۔ مس ہانی صاحبہ، یہ اس پہ میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں؟ وہ دانت پیس کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس پر بیٹھ کر جو چیئر میں سامنے ادھر رکھتا ہوں اور جس پر ایسے ایسے انگلیاں چلاتا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے مکمل طور پر اسے لیپ ٹاپ کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ شاید اس طرح اس کی موٹی عقل میں کوئی بات جاتی۔ وہ مشین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اسے ٹھنڈی سانس لی۔ شکر ہے کہ کسی طرح تو سمجھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی، وہ مشین، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ وہ تو جی ہم نے سکھانے کے لیے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنی آسانی سے اپنا جملہ مکمل کیا کہ جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو محترمہ، جبکہ اس کا حال ایسا تھا کہ جیسے اسے کسی نے اندھے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ سکھانے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ اس بار وہ زور سے چلایا۔ اس کے چلانے پر وہ گھبرا گئی۔ وہ جی بہت میلا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا اسے دھو دیں، جیسے وہ کوئی رومال دھونے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تم نے لیپ ٹاپ دھو دیا؟ تو تم پاگل ہو یا؟ اور اس کا بلڈ پریشر 200 کراس کر چکا تھا۔ غصے سے اس کا منہ لال ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بھولی بھالی لڑکی کا کیا کرے، جو 2 دن پہلے دادی جی اسے تحفے میں سونپ کر تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کھینچ کر اس کے منہ پر تماچا مارے، لیکن خود پر قابو رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے کرتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بہت محبت کرنے والے ماموں نے اپنی یتیم بھانجی کو ایک پڑھے لکھے بڑے گھرانے میں بھیج دیا، مگر ماموں اس کا رشتہ کرتے وقت یہ بھول گئے کہ بڑے ڈگریوں والے یہ بڑے لوگ اپنے لیے کسی بڑے جیون ساتھی کا خواب دیکھتے ہیں، اس جیسی ان پڑھ گوار کے ساتھ نہیں۔ شادی سے پہلے اس کی ساری سہیلیاں کہا کرتی تھیں، ہائے ہانی، تیرا شوہر تو بڑا گبرو جوان ہے، ایک دم فلمی ہیرو جیسا۔ مگر ان بیچاریوں کا کیا پتا کہ فلمی ہیرو جیسا دکھنے والا وہ گبرو جوان اپنے لیے کسی فلمی ہیروئن کی ہی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کے خوابوں میں، اس کی زندگی میں بانی جیسی جاہل لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو زبردستی گھس آئی تھی اس کی زندگی میں۔ شادی ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے کئی خواب سجائے تھے، لیکن اس گھر میں آ کر اسے پتہ چلا خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اس نے پہلی بار افراہیم کی تصویر دیکھی تو اسے بہت رشک آیا اپنے آپ میں، لیکن اس کی ساری سوچوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب اس پہ یہ انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اس کے شوہر سے اسے نفرت ہے۔ نفرت یا محبت جو بھی تھا، اب یہی اس کا شوہر، اس کا جیون ساتھی تھا۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ یہ رشتہ چاہے جن حالات میں جس وجہ سے بھی ہوا ہو، مگر اسے یہ رشتہ نبھانا تھا۔ یک طرفہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ ایک عورت تھی جو بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا، لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ وہ ایک بار جس گھر میں جائے، پھر اس گھر میں اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اور یہی بات اس کے ذہن میں اپنے بچپن سے ہی بیٹھ گئی۔ وہ پوری کوشش کرے گی اپنے گھر کو بچانے کی، اس نازک ڈور کو قائم رکھنے کی۔ وہ نفرت سے محبت کا سفر ضرور طے کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک مضبوط ارادہ کر لیا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آفس کی ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ فائل پر تھی، لیکن اچانک قدموں کی چاپ سے اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ سامنے اس کی وہی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی تھی۔ اسے محترمہ کی صبر والی واردات یاد آ گئی۔ اس نے ایک نظر غصے سے دیکھا، پھر اپنی توجہ فائل پہ مرکوز کر دی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حال بتا اس کی لڑکی کی نگاہیں خود پر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہو گئی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پر نہ لا کر اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے کیا؟ جی، وہ میں سونے آئی ہوں۔ اسے جھٹکا لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ اس لڑکی کے ساتھ اپنا بیڈ، اپنا روم شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی بات اور تھی، کل دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس لیے وہ پوری رات تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم یہاں نہیں سوگی، گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں، کسی اور کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ یہ بات کہنے میں سے خود بھی عجیب لگ رہا تھا
کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج رہا ہے، لیکن سچ تو یہی تھا۔ نہ تو اس نے اس رشتے کو قبول کیا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے خاموش نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے مغرور اور گبرو شوہر کے سامنے بامشکل اس نے اپنے آنسو روک رکھے تھے، لیکن اس کمرے میں آتے ہی اس کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے بہت شکوے تھے اپنے ماموں سے۔ کیوں کیا انہوں نے اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں؟ اگر وہ اپنے ہی گاؤں میں کسی غریب مزدور کے ساتھ شادی کرتی تو کیا خوش نہیں رہتی وہ؟ اسے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ وہ محبت، وہ عزت بھی ضرور دیتا جو اس کا حق تھا، لیکن یہاں اس شخص کے سامنے اسے اپنی عزت نفس، خودداری، غیرت، سب کچھ کو چلنا ہوگا۔ اسے اپنے ماموں کے ساتھ ساتھ دور کہیں آسمان پہ موجود اس ہستی سے بھی بہت شکوے تھے، جنہوں نے اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے بچپن میں ہی اس سے چھین لیا۔ پھر اس نے ساری زندگی مامی کی ڈانٹ، ان کی نفرت میں گزاری، اور اب بھی زندگی اس پر مہربان نہیں تھی۔ یہ امتحانات کی کڑیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سونے کا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی اکیلی نہیں سوئی۔ ماموں کے گھر پر بھی اس کی کزنز اس کے ساتھ سوتے تھے۔ اکیلے سونے میں تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، اور جس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اس نے کیا ایک بار بھی سوچا کہ اس کی بیوی کو اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے کتنی گھبراہٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے سوچا کہ وہ اکیلی کیسے سوئے گی؟ کچھ بھی ہو جائے، میں بھی اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے، اکیلے سوتے ہوئے، لیکن میں اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی۔ اس نے مستحکم فیصلہ کر لیا تھا افراہیم کے پاس نہ جانے کا، لیکن جوں جوں رات کی تاریکی اور خاموشی بڑھتی گئی، اس کے فیصلے کی مضبوطی بھی کم ہوتی گئی۔ وہ اس کے پاس جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اسے اپنے آپ پہ پہلی بار اتنی شدت سے ترس آیا۔ مجبوری کیا ہوتی ہے اور مجبوری میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے، یہ وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے چھت کو گھور رہا تھا۔ زندگی کس قدر الجھی ہوئی تھی، کہاں آ کر وہ پھنس چکا تھا۔ زندگی میں کب کہاں اس نے ایسی غلطی کر دی کہ جس کی اسے یہ سزا ملی تھی۔ دروازے پہ کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، تو ضرور وہی ہوگی۔ اب اتنی رات کو اس پہ کون سا طوفان آسمان آر گرا جو وہ اس طرح دروازہ پیٹ رہی ہے؟ وہ غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ جی، اب کیا چاہیے محترمہ؟ اس نے سلگتے ہوئے پوچھا۔ وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی، وہ ہم کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا جی چاہا کہ وہ غصے سے رو دے۔ اب کیا کرے؟ دادی جو اتنی بڑی ذمہ داری اس پہ سونپ گئی تھی، اس کا وہ کیا کرے؟ اوکے، آ جاؤ، لیکن میں اپنا بیڈ تمہارے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کروں گا۔ باقی اس بیڈ کے علاوہ تمہیں اس کمرے میں جہاں سونا ہے سو جاؤ، اس نے خشک لہجے میں اس سے کہا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ نیچے فرش پر اپنا بستر بنا رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور سر جھٹک کر منہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ پتہ نہیں دادی کس عذاب میں ڈال کر گئی تھی اسے۔ اس کی خوشحال زندگی میں یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ کر ٹپک گئی تھی۔ اس کا سکون غارت کرنے کہاں وہ دن تھے جب وہ کالج کی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھی۔ اس کی آواز سننے کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ آفس میں بھی کئی لڑکیاں اسے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھیں، لیکن وہ یہاں کہاں آ کر پھنس گیا؟ اس کا دل چاہا ابھی اسے اس کمرے میں تو کیا، اس گھر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی نکال دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا ابھی کے ابھی دادی کو فون کر کے بتائے کہ اسے ان کی محبت سے لائی ہوئی یہ انمول گڑیا بالکل نہیں چاہیے۔ وہ جہاں سے اسے لائی تھیں وہ وہیں جا کر اسے واپس پہنچا دے، لیکن دادی چونکہ سفر میں تھی، اس لیے دور بیٹھی اپنی اس بوڑھی دادی کو یہ صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی 22 دن کے بعد تو انہیں آ ہی جانا تھا، تبھی وہ ان سے صاف صاف کہہ دے گا کہ اسے ان کی یہ سگھڑ، ہونہار، ہر کام میں ماہر بہو نہیں چاہیے۔ لیکن 22 دن تو دور، وہ اسے 22 سیکنڈ بھی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا؟ اسے شدید غصہ تھا دادی پہ بھی، خود پہ بھی، اور اس لڑکی پہ بھی، اور اس غصے میں جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح الارم بجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی، بے ساختہ اس کی نگاہ بیڈ سے نیچے گئی۔ شکر ہے جب وہ وہاں نہیں تھی، وہ اپنی صبح کا آغاز اس کا منہ دیکھ کر کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بستر کو چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا۔
منہ ہاتھ دھونے اور فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ وہ لڑکی اسے ڈرائنگ روم میں ٹی وی صاف کرتے ہوئی نظر آئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بے وقوف لڑکی ٹی وی کو بھی نہ دھو دے۔ وہ کچن میں چلا گیا، جبکہ اس لڑکی کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ کچن میں ٹیبل پہ اس کی زوجہ محترمہ نے پہلے آملیٹ اور دودھ کا گلاس تیار کر رکھا تھا، اور کچن کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دادی کی ہر کام میں ماہر بہو نے بڑی مشقت کے بعد یہ ناشتہ بنایا، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں، مگر وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تب ہاتھ لگاتا نا جب وہ اسے بیوی کا درجہ دیتا۔ جب اس نے اس لڑکی کو قبول ہی نہیں کیا تو پتہ نہیں وہ گھریلو بیویوں کی طرح گھر کے کام کیوں کر رہی ہے۔ اس لڑکی کا بنایا ہوا آملیٹ مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ اپنی اس عجیب و غریب شادی سے پہلے بھی وہ اپنے لیے ناشتہ خود ہی بناتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے آفس کا کچھ سامان بیگ میں رکھا اور کنگھی کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک ٹی وی کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ٹی وی سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کا کباڑہ کرنے میں لگی تھی۔ اس پر ناگواری سے بھرپور نگاہ ڈال کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ہانی صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد وہ اپنے شوہر محترم کے لیے ناشتہ بنانے نیچے آئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد یہ مشکل وہ اس بڑے کچن میں مطلوبہ سامان ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ایسے کچن وہ صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا کرتی تھی، اور سامان ڈھونڈنے کے بعد اگلا مرحلہ تھا چولہا جلانا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لکڑیوں کا ہی استعمال کیا تھا۔ اس گیس والے چولہے سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑ رہا تھا، اسی لیے اگلے 30 منٹ وہ اس چولہے کے ساتھ سر کھپاتی رہی، اور جب یہ پہلے کچھ مراحل طے ہوئے تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہ بڑا سا ڈبہ کھول کر، یعنی فریج کھول کر اس میں سے انڈے نکالے۔ شکر تھا جو انڈے شہروں اور دیہاتوں دونوں جگہ پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ناشتہ بنانے کے چکر میں کچن پورا پھیلا چکی تھی، اور ایک آملیٹ بنانے کے چکر میں 10 آملیٹ شہید کر چکی تھی۔ پورے 2 گھنٹے اور 10 آملیٹوں کی شہادت کے بعد بھی اس نے جو کچھ تیار کیا تھا اسے ناشتے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے دل میں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اس کا وہ شوہر محترم کیا سوچے گا کہ ایسی بیوی سے واسطہ پڑا ہے جسے ناشتہ تک بنانا نہیں آتا۔ اپنے گاؤں میں وہ سب سے زیادہ سگڑ مانی جاتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی ساری قابلیت ہوا ہو چکی تھی۔ وہاں وہ اکیلی 20 لوگوں کا کھانا بناتی تھی، جبکہ یہاں ایک آملیٹ بنانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ خیر خدا خدا کر کے اس نے کچھ بنا ہی لیا تھا، اور آملیٹ کے ساتھ دودھ کا گلاس بھی رکھ دیا، اور خود باہر آتی باقی گھر کے کام کاج دیکھنے۔ یہاں کی تو روٹین ماحول سب کچھ الگ ہے۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں ناشتہ بنانے کے بعد پوری کچی حویلی میں جھاڑو مار رہی ہوتی، لیکن یہاں وہ کیا کام کرے؟ گھر تو پہلے سے ہی صاف ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک پرانا کپڑا ڈھونڈا اور دیواروں کے ساتھ ساتھ فوم والی کرسیوں کی بھی صفائی کرنے لگی، اور ان سے فارغ ہو کر وہ ٹی وی کی صفائی کرنے لگی۔ جب اس کی نظر اس کے شوہر پر پڑی وہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنے گاؤں میں کہیں بھی ایسا خوبصورت گبرو جوان نہیں دیکھا تھا۔ یہ جو خوبصورت سا شخص تھا یہ صرف اس کی ملکیت تھا۔ اسے اپنے آپ پہ رشک بھی آیا اور ترس بھی۔ اس کا شوہر ایک نظر اسے دیکھ کر کچن میں چلا گیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی آملیٹ کو چھوڑ کر خود اپنے لیے آملیٹ بنا رہا تھا۔ اگر گاؤں ہوتا تو وہ وہاں کی لڑکیاں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی کہ ایک مرد خود چولہے پر اپنے لیے ناشتہ بنا رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، خود اسے ناشتہ بنا کر دینے کے لیے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ جب اس نے آملیٹ ہی نہیں کھایا تو وہ اس سے مدد کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تو آفس جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں ٹی وی کے پاس گمسم سی کھڑی تھی۔ باقی کا وقت وہ ادھر ادھر گھر کا جائزہ لیتی رہی، لیکن ان سب سے بھی اس کی بوریت بالکل ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہاں ٹائم پاس کے لیے کافی چیزیں تھیں، میگزین اور ڈائجسٹ پہ تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اور رہی بات ٹی وی کی تو وہ ڈر کر اس کے آن ہی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ ان سب چیزوں میں کرنٹ ہوتا ہے اور آن ہوتے ہی پھٹ جاتے ہیں۔ وہ بچپن کے اس ڈر کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پائی۔ دوپہر کا کھانا اس نے خود اپنے لیے بنایا تھا۔ گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ امیر لوگوں کی ہر شے الگ ہوتی ہے، واش روم سے لے کر کچن تک۔ جتنا بڑا ان کا واش روم ہوتا ہے، وہاں گاؤں میں 2 کمرے اتنی جگہ پہ بن جاتے ہیں، اور باقی ساز و سامان الگ۔
پہلے پہل تو وہ واش روم کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے شوہر محترم شادی کے تیسرے دن ہی آفس چلے گئے، اپنی نئی نویلی دلہن کو اتنے بڑے گھر میں اکیلے چھوڑ کر۔ اس نے تو کبھی زندگی میں ان سب چیزوں کی تمنا ہی نہیں کی تھی، یہ سب تو اسے بنا مانگے ہی مل گیا، لیکن اتنی جلدی اتنی آسانی سے بڑی چیزیں کبھی نہیں ملا کرتی۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں گھس گئی۔ اتنی بڑی عمارت میں اس کی کام کی جگہ صرف کچن ہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ اچھا بنانا چاہتی تھی، اس لیے وقت سے پہلے ہی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی آدھے گھنٹے کے کام میں وہ 3 گھنٹے تو ضرور لگا دے گی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اسی لیے وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنانا چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند اور اس کے بارے میں کچھ اور معلومات دادی نے عمرے پر جانے سے پہلے اسے فراہم کرنی تھی، چاہے وہ اس سے ناپسند کرے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے، مگر وہ کبھی اس سے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بیوی ہونے کا فرض ضرور نبھائے گی، چاہے وہ شوہر ہونے کا فرض نبھائے یا نہ نبھائے۔ صبح سے کچن میں مختلف الٹے سیدھے تجربات کر کے وہ اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اسے اس کے واپس آنے کا وقت نہیں پتا تھا، اس لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی۔ اپنی مطلوبہ ہر شے اس نے اپنے پاس کر لی اور پیاز کاٹنے لگی۔ پیاز کاٹتے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ صرف پیاز کاٹنے کے آنسو تھے یا ان میں کوئی اور آنسو بھی شامل تھے، وہ یہ نہیں سمجھ سکی۔ فریج سے گوشت نکال کر اس نے پتیلے میں ڈال دیا اور چولہے کی آگ تھوڑی کم کر کے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو بریانی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاطی طور پر پہلے خود چیک کر کے دیکھا، اسے تو ٹھیک لگا، لیکن پتہ نہیں اس کے شوہر محترم کو پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ اور بھی کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن بریانی بنانے میں ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا کہ مزید کچھ بنانے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ آہستہ آہستہ کچن سمیٹنے لگی۔ ایک بریانی بنانے کے چکر میں اس نے پورے کا پورا کچن بکھیر کر رکھ دیا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور بھاگتی ہوئی کچن کے دروازے تک گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں شاید کچھ کھانے کا سامان بھی تھا جو اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک تو تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے ٹینشن اسے کھائے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پر پھینک دیا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کے سب سے برے دن چل رہے تھے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے زوجہ محترمہ کے درشن ہوئے۔ وہ پہلے سے ہی بہت ڈسٹرب تھا اور رہی سہی کسر محترمہ نے پوری کر دی۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی، یہ ان پڑھ گوار لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا رہا۔ جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور نیچے چلا گیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خود کی اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پر بہت غصہ آیا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اس سے اس کا کیا مطلب، جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مطلوبہ شاپر غائب پایا، جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے کھانا خود بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا اور پریشان تھا، اس لیے اس نے ہوٹل سے کھانا خرید لیا۔ مگر یہ شاپر اچانک کیسے کہاں غائب ہو گیا، اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ یہ ضرور اس کی جاہل زوجہ محترمہ کا کام ہوگا، لیکن وہ اس طرح شاپر لے جا کر کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ کھانا اپنے لیے لے گئی؟ لیکن وہ خود بھی تو بنا کر کھا سکتی تھی۔ بقول دادی کے وہ تو ہوٹلوں سے بھی اچھا کھانا بناتی ہے۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا کرسی پہ بیٹھا اور آنکھیں بند کر کرسی کی پشت پر ٹیک لگا دی، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولیں کہ جب اس نے ٹیبل پر کچھ رکھنے کی آواز سنی۔ وہ ٹیبل پر مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی، اور پھر کھانے کو دیکھنے لگا جو وہ بے ترتیبی سی ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ سالن کے بڑے ڈونگے میں اس نے بریانی ڈالی ہوئی تھی اور چاولوں کی پلیٹ میں اس نے سالن نکالا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات، اس نے روٹیاں پتیلی میں رکھ دی تھیں۔ اس نے غصہ ضبط کر لیا اور صرف خاموشی سے اسے یہ سب کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ مکمل کر چکی تب بھی وہ وہیں کھڑی سے دیکھتی رہی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اسے مخاطب کرنا اس کی مجبوری تھی، وہ کھانے کے دوران اسے بالکل بھی اپنے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی گردن ہلا کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی لائی ہوئی ساری چیزوں کے ساتھ بریانی کا بھی اضافہ تھا۔ یہ بریانی وہ تو نہیں لایا تھا، تو پھر ضرور دادی کی سگڑ بہو نے بنائی ہوگی۔
ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چوکے اس محترمہ نے بنایا تھا، اس لیے وہ اس ٹیبل پر موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ بریانی کھائے، لیکن دل کی اس خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی، اور وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کبھی نہیں کچل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنا، وہ لاؤنج میں رکھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، حالانکہ وہ جو مووی دیکھ رہا تھا اس کے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ ہر مووی مکمل ہی دیکھا کرتا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر اس پر ہی پڑی۔ وہ فرش پر پوری دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنے اطمینان سے وہ نیند کی آغوش میں تھی، اس کا سکون چھین کر، اس کی خوشی چھین کر۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال رات کے جانے کون سے پہر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اس بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا، لیکن آج تک اسے یہاں تک یاد پڑ رہا ہے وہ جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم ہو چکا تھا۔ اب اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا۔ جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو وہ حیرانگی سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی سوئیوں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی تو اسے حیرت ہوئی کہ 2 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی پینے؟ نہیں، پانی کا تو جگ رکھا ہوا ہے، پھر کہاں گیا؟ اسے تجسس ہونے لگی اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ سنگ مرمر سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کیا۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر اسے یہ عجیب انکشاف ہوا کہ وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا، اور غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کھا رہا تھا۔ یہ انکشاف خوشگوار تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ رات کے کھانے میں ٹیبل پر موجود ہر شے کھانے والا اس کا وہ شوہر محترم صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا۔ اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا۔ وہ کچن میں کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس نے اتنی محبت اور اتنی محنت سے اس کے لیے بریانی بنائی تھی، اور اس نے اسے چکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا اپنے مغرور شوہر پر۔ اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے میں اس کے انا پرست شوہر نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اب رات کے 2 بجے وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کتنی رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹ آئی اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس سے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اب وہ خوشی سے سو نہیں پائے گی۔ 20 منٹ بعد اس نے دروازے پر اس کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چور بن کے وہ اسے دیکھتی رہی۔ اگلی صبح وقت پر بیدار وہ نہیں ہو سکا۔ اسے آفس جانا تھا اور وہ آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھا۔ کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے اس نے اپنے بائیں جانب اس لڑکی کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ اسے آفس جانے میں پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ واش روم سے جب وہ نہا کر تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلی رنگ کی شرٹ بیڈ پر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ استری کر کے بیڈ پر رکھ دیا گیا تھا۔ اسے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ گویا اس کی زوجہ محترمہ کو معلوم تھا کہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ اسے کیسے پتا چلا؟ اسے اپنی بیوی کی یہ مشرقی ادا تسکین نہیں پہنچا سکی، مزید سلگا گئی۔ کیوں ہاتھ لگایا اس نے میرے کپڑوں کو؟ کس حق سے اس نے میری شرٹ استری کی؟ یہ وہ سوالات تھے کہ جو وہ غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب وہ اسے بیوی تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس کی استری کی ہوئی کپڑے کیوں پہنے؟ اس نے وہ شرٹ واپس الماری میں رکھی اور ایک سفید رنگ کی شرٹ پہن لی۔ یہ الگ بات ہے کہ سفید رنگ کی شرٹ میں کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ عموماً وہ اپنے سارے کام خود کرتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر بالوں میں جلدی جلدی کنگھی پھیر کر وہ بیگ اٹھا کر نیچے آیا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا آج بالکل ارادہ نہیں تھا۔
وہ وہیں آفس میں ہی کچھ نہ کچھ لے لیتا. پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھاتا گھر کے بڑے دروازے تک گیا. ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پر رک گیا. سنو جی. اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی. اسے اس طرح اپنے پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا. اس نے کوئی بات تو نہیں کی، البتہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے ضرور دیکھا. وہ جی گھر کا تھوڑا سامان لانا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح پیچھے سے بلایا جانا اور اب پورے حق کے ساتھ گھر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی. کیا لانا ہے؟ چہرہ سپاٹ تھا. وہ جی چینی اور چائے کی پتی. بس؟ نہیں، وہ سرخ مرچ اور پیاز بھی ختم ہو گیا. وہ پوری کی پوری مشرقی ادا میں مخاطب تھی. اوکے، اور کچھ؟ سبزی بھی ختم ہو گئی اس ڈبے سے. کون سے ڈبے سے؟ وہ حیران تھا. وہی جی جو اندر رکھا ہوا ہے، جسے کھولو تو سرخ بتی جلتی ہے. اس نے دماغ پہ زور دیا. وہ صرف فریج کہتے ہیں بے وقوف. اس نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا. ہاں جی وہی، فراج سے. فراج نہیں، فریج. اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا. کیا جی؟ فاریج. اس نے بھول پن سے سوال کیا. فاریج نہیں. اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا کیا لانا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا. دہی بھیجی اور وہ کچھ سوچنے لگی. اگر اس کی کوئی پڑھی لکھی بیوی ہوتی تو وہ 1 منٹ میں ہی لسٹ بنا کر دیتی، لیکن گاؤں کی اس گوار نے 2 گھنٹوں سے گھر کا سامان رٹوا رہی تھی. کچھ یاد آیا محترمہ، یا پھر میں یہیں بیٹھ کر آپ کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کروں؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا. وہ پتہ نہیں اس کے طنز کو سمجھ سکی یا نہیں، بہرحال اس سے اپنی زبان کو تھوڑی تکلیف ضرور دی. وہ جی وہ جو لال لال سی ہوتی ہے. اب اسے حقیقتاً غصہ آیا. لال لال سی کوئی ایک چیز نہیں ہوتی. اور کیا میں بازار میں جا کر یہ کہوں گا محترمہ بانی صاحبہ کسی لال چیز کا کہہ رہی تھی، آپ مجھے وہی لال چیز دیں؟ اب کی بار وہ غصہ نہیں چھپا سکا. وہ اس کے غصے سے ڈر گئی. میں سب سودے بھجوا دوں گا، اوکے؟ وہ اس کی آنکھوں میں بھرے وہ آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کوئی سیلاب جاری کرے. وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا. وہ وہیں کھڑی اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی. اس سے دکھ اس کے رویے سے نہیں بلکہ اس کی بات سے پہنچا تھا کہ وہ شرٹ جو اس نے اتنی محبت کے ساتھ استری کی وہ کیوں نہیں پہن کر گیا. باقی کا سارا دن بھی وہ اداس رہی. اس نے دوپہر کو ہی ایک ملازم کے ذریعے گھر کا سارا راشن بھیج دیا، وہ بھی جو اس نے کہا اور وہ بھی جو وہ نہ کہہ سکی. باقی کا بہت سارا وقت اس نے سامان کو ترتیب دینے میں گزار دیا، اس لیے اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی. سبزی آ چکی تھی. اس نے کچھ سبزیاں فریج میں ڈالیں اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے آلو اور قیمہ الگ کرنے لگی. اب وہ ایک کام میں تو ماہر ہو چکی تھی، کھانا بنانے میں. ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس عجیب کچن میں کھانا بنانے کا اس کا تجربہ نیا تھا. یہاں سب کام آسان تھے گاؤں کی نسبت. یہاں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں لانی پڑتی تھیں. پانی کا انتظام پاس میں تھا اور ہر چیز علیحدہ علیحدہ صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ وہاں سالن میں نمک ڈالو تو 2 گھنٹے تک مرچوں کا ڈبہ نہ ملے. یہاں ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں کچھ جھجک رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کچن کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا. روز بروز نئی نئی چیزوں سے آشنا ہو رہی تھی. قیمہ تیار ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی. اسے ایک بار اس کی ایک سہیلی نے بتایا تھا، بانی، یہ جو شہری مرد ہوتے ہیں ان کو کریم پاؤڈر والی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں. اس وقت تو اس نے اس بات پہ غور نہیں کیا، لیکن اب چونکہ مصیبت سر پر آن پڑی تھی تو ان سب چیزوں کو استعمال کرنا تھا. وہ میک اپ کا ڈبہ جو دادی نے اسے دیا تھا وہ جوں کا دوں پڑا تھا. اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. اسے میک اپ سے ہمیشہ چڑ ہوا کرتی تھی، اور اسے اچھے سے میک اپ آتا بھی کہاں تھا. اس نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہاں یہ بھی صرف صابن سے منہ دھویا کرتی تھی. اس نے اپنی پرانی لوہے کی پیٹی سے وہ میک اپ والا ڈبہ باہر نکالا. اس ڈبے میں ایسی چیزیں تھیں جن کے نام سے تو دور، شکل تک کبھی نہیں دیکھی اس نے. اب ایسے میں اسے استعمال کرنا کافی مشکل تھا. اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا. اس سے ان سینکڑوں چیزوں میں جو کام کی چیز لگی وہ منہ پر لگانے والی کریم، لپسٹک اور آئی شیڈ تھی. باقی سارے کا سارا سامان اس کے لیے بیکار تھا. یہ تینوں چیزیں لے کر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی. کریم تو جیسے تیسے لگا ہی لیا. اس نے آئی شیڈ بھی ترتیب اور بے ترتیبی سے لگ گیا. اب اصل مسئلہ لپسٹک کا تھا. اس نے کبھی خود لپسٹک نہیں لگائی. بچپن میں بھی جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو اس کی کزن اس کو زبردستی لپسٹک لگایا کرتی.
اسے ان سب چیزوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگائی اور 1 مرتبہ بھی صحیح نہیں لگی، لیکن اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ تب تک لگاتی رہی جب تک صحیح نہیں لگی۔ وہ 20 منٹ کی مشقت کے بعد بہرحال کچھ ڈھنگ سے لپسٹک لگا ہی لی۔ اسے بالکل پرفیکٹ تو خیر اب بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند سے ہی خود کو تیار کیا، اور پھر میک اپ کے بعد کچن میں آئی۔ آلو قیمہ کے ساتھ ساتھ اس نے میٹھے میں کھیر بھی بنائی۔ وہاں تو وہ صرف سالن بناتی تھی اور روٹیاں، بس اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرے لوازمات نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں تو 15 طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیگ اس نے صوفے پر رکھ دیا اور کھانے میں وہ جو ہوٹل سے اپنے لیے لایا تھا وہ بھی اس نے وہیں رکھ دیا، اور خود بھی گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اسے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس نے جو عجیب و غریب میک اپ کر رکھا تھا اس سے وہ خوبصورت تو کیا، خاک لگنی الٹا عجوبہ بن چکی تھی۔ اس کا یہ میک اپ دیکھ کر اس کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو وہ پاگل لڑکی اسے پٹانے کے لیے ان سب چیزوں پر اتر آئی تھی، مگر وہ جو کر لے وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اب اس کا بیگ اٹھانے لگی۔ وہ منہ دوسری طرف کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے کہاں لے گئی، جبکہ وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ نیچے کھانے کے لیے گیا تب تک وہ کھانا میز پر سجا چکی تھی۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا جبکہ وہ وہیں کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ کسی بھی جذبات سے آری اس نے سنجیدہ لہجے میں سے پوچھا۔ نہیں، آپ کھا لیں جی، ہم بعد میں کھائیں گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس میں شرمانے والی بات کون سی ہے۔ تو بیٹھو کھانا کھاؤ، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہم، اس کی اس جی میں حیرت کم اور انکار زیادہ تھا۔ ہاں تم، اور کوئی نظر آ رہا ہے اس گھر میں؟ اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمارے گاؤں میں رواج ہے جی، پہلے شوہر کھانا کھا لے، اس کے بعد بیوی اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، اس نے سادگی سے کہا، جبکہ وہ حیران بھی تھا اور خود کے شوہر کہے جانے پر تھوڑا غصہ بھی تھا، لیکن اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ جانتا تھا وہ جہاں کہیں بھی گئی ہے وہ اسے دیکھ رہی ہوگی۔ کیا مصیبت ہے، وہ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے پہلی بار کھانے کی ٹیبل پر نگاہ دوڑائی۔ آج کل کی نسبت بہت ڈشز بنائی گئی تھی۔ آلو قیمہ اس کا پسندیدہ تھا، لیکن چونکہ یہ اس نے بنایا ہے اس لیے وہ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھا کر ہی اس نے اعتراف کیا کہ وہ کھانا واقعی بہت اچھا بناتی ہے، اور اب قیمے کی بھی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کھانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کھانا چاہتا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس سے وہ نظر نہ آئی تو بچوں کی طرح چوری کرتے ہوئے اس نے تھوڑا قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر ڈونگے کے اوپر ویسے ہی ڈھکن رکھ دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے قیمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اسے خوشگوار احساس ہوا۔ ہوٹل کے کھانوں میں وہ ذائقہ کبھی نہیں آ سکتا جو گھر کے بنائے کھانوں میں ہوتا ہے، اور ایک مرد چاہے کتنا بھی اچھا کھانا کیوں نہ بناتا ہو، لیکن ایک عورت سے اچھا کھانا وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ خود ہمیشہ ٹی وی پہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کر مختلف پکوان بناتا تھا۔ اس نے خود قیمہ بھی کئی بار بنایا، لیکن اس میں یہ ذائقہ کبھی نہیں تھا جو اس کے بنائے ہوئے قیمے میں تھا۔